یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم۔ اچھا، زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے موجود ہیں۔ اگر ہم زندگی ان آداب اور ان طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو کامیاب زندگی بن جائے گی اور کامیاب آخرت بھی بن جائے گی اور خوشحال خوشگوار زندگی گزرے گی اور زندگی قیمتی بن جائے گی، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر ہم ان آداب اور ان طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو زندگی دشوار ہو جائے گی، زندگی میں جینے کا مقصد فوت ہو جائے گا، زندگی کٹھن راستوں پہ گزرے گی اور پھر ایسے حالات میں اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا، زندگی گزارنے کے طریقے، آداب، ساری چیزیں یہ آقا علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ صبح ہم جاگتے ہیں، صبح اٹھنے کے آداب، سوتے ہیں، سونے کے آداب، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے آداب، خوشیاں آتی ہیں، خوشیوں کے مواقع آتے ہیں، شادی، نکاح، تقریبات، ان کے آداب، فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیا طریقہ کیسے اپنانا ہے، اچھا راستے پہ کیسے چلنا ہے، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بہن، بطور بھائی، بطور مینیجر، بطور پرنسپل، بطور ٹیچر، اس طرح ہم شعبے گنتے جائیں تو بہت سارے شعبے ہیں۔ تو ان شعبوں میں رہتے ہوئے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا طریقہ کار اپنانے ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہم روزمرہ زندگی میں ہم ان آداب میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے طریقوں، جو طریقے ہمارے دین اسلام نے بتائے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب بن جائے گی، خوشحال زندگی بن جائے گی۔ اچھا، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے تو وہ کشتی پہ سوار ہوئے اور جو ملا تھے، بزرگ آدمی تھے، تو ان سے نہ مذاق کرنے لگے۔ ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا کہ بابا جی آپ کو فزکس آتی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، میں تو اسکول ہی نہیں گیا، میں نے تو فزکس نہیں پڑھی۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگا کہ بابا جی آپ نے تو پھر آدھی زندگی اپنی تباہ کر دی۔ اب دوسرا اسٹوڈنٹ بولا کہ بابا جی آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، میں نے تو کیمسٹری نہیں پڑھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بابا جی آپ نے پھر اپنی آدھی زندگی تباہ کر دی۔ اب تیسرا اسٹوڈنٹ بولا کہ بابا جی یہ بتائیں آپ نے ریاضی پڑھا ہے؟ تو بابا جی اسکول ہی نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نہیں، میں نے تو ریاضی نہیں پڑھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بابا جی آپ نے پھر آدھی زندگی اپنی خراب کر دی، ضائع کر دی۔ اب اسی طرح نا شغل میلہ وہ کر رہے ہیں جی بزرگ کے ساتھ، جی وہ جو ملا ہیں۔ اچھا، کشتی بھنورے میں پھنسی اور ڈوبنے کو آ گیا۔ بابا جی ان سے پوچھنے لگے کہ بیٹا تیرنا آتا ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ نہیں بابا جی ہمیں تو تیرنا آتا ہی نہیں۔ تم نے کہا کہ میری تو چلو آدھی زندگی خراب ہوئی نا، آدھی زندگی گئی، آپ کی ساری زندگی گئی۔ تو یہی بات ہے بیٹا، اگر ہم آداب نہیں سیکھیں گے، زندگی کے طریقے نہیں سیکھیں گے تو اسی طرح زندگی ڈوب جائے گی۔ اچھا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا، نسل بڑھانا یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ 5 کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، انسان کے آنے کا مقصد ہے۔ قرآن شریف کی آیت بھی ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، تو زندگی کے آداب، طور طریقے، علم کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو سیشن میں اور مختلف تربیتی پروگرام میں یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ بننا اور پھر اچھا انسان بننا یہ عہدوں سے بہت قیمتی ہے۔ اب ہم دیکھیں نا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بڑے کہتے ہیں کہ اوہ انسان بن، مطلب وہ جب ڈانٹتے ہیں تو وہ یہ یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ انسان بن، یعنی انسان بننا، انسانیت کا آنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جو باتیں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ بس آج کا ہمارا یہی چھوٹا سا سبق تھا کہ جو زندگی کے آداب ہیں، جو زندگی کے طور طریقے ہیں،
وہ ہم نے سیکھنے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ تھینکس ٹو آل اسٹوڈنٹس۔